الرحمن الرحیم علوم القرآن باب ششم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب، اس کا عنوان ہے حفاظت قرآن سے متعلق شبہات اور ان کا جواب۔ حفاظت قرآن کے حوالے سے تو کافی اعتراضات کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر چند مشہور اعتراضات اور ان کے مختصر انداز کے اندر آپ کے سامنے جوابات ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حفاظت قرآن پر ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کسی انسان کے سر پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، پھر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا کر اسے آج تک محفوظ رکھا اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ذکر فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کریم نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کس طرح فرماتے ہیں۔ اب اہل باطل کے جو اعتراضات ہیں، ان اعتراضات میں سے پہلا اعتراض مشہور مستشرق ایف بوہل نے دعویٰ کیا کہ عہد رسالت کی ابتدا میں قرآن کریم کی آیات لکھی نہیں جاتی تھی، بلکہ ان کی حفاظت کا سارا دار و مدار حضور اور آپ کے اصحاب کے حافظے پر تھا۔ چنانچہ یہ عین ممکن ہے کہ ابتدائی زمانہ کی قرآنی آیات محفوظ نہ رہی ہوں۔ اس دعوے کی دلیل میں بوہل نے قرآن کریم کی 2 آیتیں پیش کی ہیں کہ پہلی آیت سورۃ اعلیٰ آیت نمبر 6 کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اور ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں مگر جو کچھ اللہ چاہے۔ اور دوسری آیت یہ پیش کرتا ہے کہ مَا نَنْسَ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 109۔ اب ان دونوں آیات کریمہ کو اگر انسان دیکھے تو یہ آیات کریمہ منسوخ آیات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی، تو اب انہیں اگر انسان اس جواز کے لیے پیش کرے تو یہ میرے خیال میں بالکل ہی بے جا سی بات بنتی ہے، کیونکہ ان آیات کریمہ کے شان نزول کو بھی انسان دیکھ لے تو یہ منسوخ آیات کے متعلق تھا۔ تو منسوخ آیات کے متعلق ہونے کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ آیات کو حضور کے یا صحابہ کرام کے دماغ سے اگر وہ آیات کو نکال دیا تو اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں بنتی یا کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ پھر دوسرا اعتراض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک آیت یاد نہیں رہی تھی، تو یہ دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے۔ اب مستشرق ڈی ایس مارگولیت نے صحیحین کی ایک حدیث کی بنا پر قرآن کریم کی حفاظت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، تو بخاری و مسلم کے اندر ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات حضور نے ایک صحابی کو مسجد میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا رحمہ اللہ لقد اذکرنی آیتن کنت انسیتها، اللہ ان پر رحم کرے، انہوں نے مجھے ایک ایسی آیت یاد دلا دی جو مجھ سے بھول گئی تھی۔ اب اس روایت کے اندر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمانا، تو اس پر محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ اس چیز کی بنیاد نہیں بنائی جا سکتی کہ حضور کو نعوذ باللہ آیات کریمہ بھول گئی تھی، بلکہ یہ آیت کریمہ کا یہ معاملہ تھا کہ کافی عرصہ اس کی دہرائی نہ کی تھی یا کسی معاملے کے اندر یہ آیت زبان کے ذریعے سے تلاوت نہ فرمائی۔ تو بسا اوقات انسان کا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کبھی کبھار ذکر کرے تو اسے انسان بھولی ہوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ اگر کسی نے ذکر کر لی اس کے سامنے تو وہ فوری طور پر کہتا ہے کہ ہاں یہ آیت میرے ذہن میں اس وقت موجود نہ تھی، مطلب یہ کہ اس وقت وہ آیت حاضر نہ تھی۔ تو یہ حاضر کے معنی کے اندر حضور نے فرمایا تھا، باقی یہ بھولنے والا معاملہ نہ تھا۔ پھر اسی طرح سورۃ نساء میں سورۃ انعام کے حوالے سے ایک تیسرا اعتراض پروفیسر مارگولیت نے قرآن کریم کے غیر مکتوب ہونے پر ایک عجیب و غریب استدلال یہ کیا کہ سورۃ نساء میں قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، یہ آیت کریمہ سورۃ نساء کی 140 نمبر ہے۔ تو پھر اس آیت کے بعد
یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مدنی ہے، اور اس میں صورت انعام کی جس مکی آیت کا حوالہ دیا گیا وہ مندرجہ ذیل وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، یہ صورت انعام کی آیت نمبر 68۔ تو اب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مرگولیت نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی نہیں تھی، ورنہ اگر قرآن لکھا ہوا ہوتا تو پہلی آیت میں بھی آئی نہیں وہی الفاظ ذکر کیے جاتے جو دوسری آیت میں مذکور ہیں۔ الفاظ کے اس اختلاف سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت کے نزول کے وقت دوسری آیت کے الفاظ معاذ اللہ محفوظ نہیں رہے تھے، لیکن اس کا استدلال یہ بالکل بے جا سا اس کا استدلال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر سورۃ نساء کے نزول کے وقت سورۃ انعام کی مذکورہ آیت کے الفاظ معاذ اللہ محفوظ نہیں رہے تھے تو پھر بعد میں وہ کیسے قرآن کریم میں لکھے گئے؟ اگر سورۃ انعام کے اصل الفاظ محفوظ نہ ہوتے تو قاعدے کا تقاضا یہ تھا کہ بعد میں لکھنے والے سورۃ انعام میں بھی آئینی وہ الفاظ لکھتے جو سورۃ نساء میں مذکور ہیں۔ ان دونوں آیتوں کا لفظی اختلاف تو در حقیقت اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دونوں آیتوں کے الفاظ ہمیشہ سے پوری طرح محفوظ اور غیر متبدل تھے، اور ان میں کسی کے قیاس و گمان کا کوئی دخل نہیں رہا۔ تو یہ اس کا ایک اعتراض یہ تھا۔ اب اس کے بعد امام بخاری کے اوپر مرگولیت کا ایک بہتان ہے، یہ ان کا چوتھا اعتراض بنتا ہے۔ مرگولیت نے قرآن کریم کی حفاظت پر ایک چوتھا اعتراض ان الفاظ میں کیا کہ امام بخاری کا کہنا ہے کہ ایک جملہ الا ان تصلوا ما بینی و بینکم من القرابہ، مگر یہ کہ تم اس رشتہ داری کا پاس کرو جو میرے اور تمہارے درمیان موجود ہے، بذریعہ وہی نازل ہوا تھا، لیکن شراح کا کہنا ہے کہ یہ جملہ قرآن میں نہیں ملتا، اس لیے وہ اس جملہ کو سورۃ 42 آیت نمبر 22 یعنی الا المودۃ فی القربہ کی تشریح قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے مرگولیت جیسے عالمی شہرت کے مستشرق نے امام بخاری پر ایسا شرمناک بہتان باندھا جس کا متعصبانہ بددیانتی یا افسوسناک جہالت کے سوا کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ اس عبارت میں مرگولیت نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ امام بخاری ایک ایسے جملے کو قرآن کا جز مانتے ہیں جو اس وقت قرآن میں موجود نہیں، حالانکہ ہر شخص صحیح بخاری اٹھا کر دیکھ سکتا ہے کہ امام بخاری نے آیت کے الفاظ بھی آئینی وہی نقل کیے جو قرآن کریم میں موجود ہیں، اور الا ان تصلوا والا جملہ اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا گیا ہے۔ امام بخاری کی پوری عبارت یہ دیکھی جا سکتی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ آیتیں گم ہونے پر اعتراض کیا جاتا ہے، یہ ان کا مستشرقین کا پانچواں اعتراض ہے۔ مرگولیت نے پانچواں اعتراض یہ کیا کہ مسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ سے کچھ آیتیں گم ہو گئی تھی، تو مرگولیت نے جس روایت کا حوالہ دیا وہ روایت یہ سامنے سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منسوخ آیت تھی وہ بھی اپنے پاس لکھ کر رکھی ہوئی تھی، تحریری شکل کے اندر موجود تھی، تو وہ ان سے گم ہو گئی تھی۔ تو وہ گم ہونے کی وہ ایک ان کی سوچ کے مطابق یادگار تھی کہ قرآن کا پہلے یہ آیت حصہ تھی، تو انہوں نے اسے محفوظ رکھا ہوا تھا، لیکن بعد میں جب گم پایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بذات خود حافظہ تھی، اور حافظہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ بھی یاد تھا کہ فلاں آیت مجھ سے یہ گم ہو چکی ہے، تو زبانی تو انہیں یاد تھی۔ اگر وہ آیت کریمہ تحریری شکل و صورت کے اندر گم ہو گئی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ قرآن کا حصہ ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی کمیٹی یا حضرت عثمان کی بنائی ہوئی کمیٹی کے سامنے اس بات کو اٹھا سکتی تھیں۔ نہ اٹھانے کی وجہ یہی تھی کہ یہ قرآن کا حصہ نہ رہی تھی، یہ منسوخ آیت کریمہ تھی، تو اس لیے اگر وہ گم ہو گئی تو کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں بنتا۔ عہد رسالت میں حفاظ کی تعداد کے اوپر کی تعداد، یہ چھٹا اعتراض کیا جاتا ہے کہ بعض حضرات کو حفاظت قرآن سے متعلق تو حضرت قتادہ کی ایک روایت سے شبہ ہوتا ہے کہ یہ روایت صحیح بخاری میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے: میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ حضور کے زمانے میں قرآن کریم کس نے جمع کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا 4 افراد نے، جن میں سے ایک انصار میں سے تھے
حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس روایت کے اوپر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ چار صرف حافظ قرآن تھے، ان کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا، جبکہ یہ حافظ قرآن نہ تھے، حافظ قرآن تو تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اصل ذمہ داری تھی وہ حفاظت قرآن کی، یعنی تحریری شکل کے اندر لکھنے کی تھی، کاتبین وحی میں سے تھے۔ تو یہ زیادہ قرآن کریم کو کتابی شکل کے اندر لایا کرتے تھے۔ تو حضرت انس بن مالک سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات کے بارے میں ذکر فرمایا، لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر اعتراض کرنے والوں نے یہ اٹھا دیا کہ حفاظ کی تعداد ہی نہ تھی تو قرآن مجید نعوذ باللہ پھر کس طرح محفوظ رہتا۔ تو یہ بے جا سا بے ڈنگا سا اعتراض بنتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذتین کے قرآن کا حصہ ہے، یعنی یہ ساتواں اعتراض کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ مسند احمد کی اس روایت کو بہت اچھالتے ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذتین یعنی سورت فلق اور ناس کو قرآن کریم کا جز نہیں مانتے تھے، حالانکہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پوری امت کی طرح معوذتین کو قرآن کریم کا جز قرار دیتے تھے، اور جن روایتوں سے یہ بات اچھا جی اب اس کے کیا جواب ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو متواتر قراتیں منقول ہیں تو ان کے اندر قرات عشرہ میں سے حضرت عاصم کی قرات ہے، حضرت عبد الرحمن سلمہ کی، پھر حضرت زر بن جنبش اور حضرت ابو عمر شیبانی سے منقول ہیں۔ یہ قرات عشرہ 10 مشہور جو قراتیں ہیں ان کے بڑے قراء حضرات جو ان کی قراتیں ہیں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواتر سے ان تک پہنچی، پھر انہوں نے آگے منتقل فرمائی۔ یہ تینوں حضرات اسے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں ان متواتر قراتوں کو، اور اسی طرح حضرت حمزہ کی قرات علقمہ، اسود اور ابن وہب، مسروق، عاصم بن زمرہ اور حارث سے منقول ہے۔ یہ تمام حضرات اسے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرات عشرہ سے کسائی اور خلف کی قراتیں بھی بالآخر حضرت عبداللہ بن مسعود پر جا کر ختم ہوتی ہیں، کیونکہ کسائی حمزہ کے شاگرد ہیں اور خلف ان کے شاگرد ہیں، اور اس بات سے پر امت کا اجماع ہے کہ قرات عشرہ کی ساری اسانید ساری دنیا میں سب سے زیادہ قوی اور صحیح اسانید ہیں، اور نسلاً بعد نسل تواتر سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ روایات جو ملتی ہیں تواتر کے ساتھ، تو ان کے اندر معوذتین کو انہوں نے قرآن کا حصہ شمار کر رکھا ہے۔ تو پھر اگر ایک روایت کی بنیاد کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود انہیں قرآن کا حصہ نہ مانتے تھے۔ اس پر جو بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے نہ لکھا ہو کہ قرآن مجید کی زحامت کو کم کرنے کے لیے، اور معوذتین یہ نہ بھولنے والی صورتیں ہیں اس وجہ سے انہوں نے نہ لکھی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے سورۃ فاتحہ کو بھی اپنے صحیفے کے اندر تحریر نہ کیا ہوا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ بات دلیل کے طور پر بتلائی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ لکھنے کی وجہ کیا تھی، کیونکہ جو راوی ہیں حدیث مبارکہ کے جس کے اندر انہوں نے معوذتین کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف منسوب کیا کہ وہ اسے قرآن کا حصہ نہ مانتے تھے، تو اصل بنیاد یہ تھی کہ ان کے صحیفے کے اندر یہ صورتیں موجود نہ تھی، اور اس کو اٹھا کر تو اس نقطہ نظر کے اندر لایا جا رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ان صورتوں کو قرآن کا حصہ نہ مانتے تھے۔ پھر آگے چلتے ہیں جی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ راوی ثقہ راوی ہیں کہ جن سے یہ روایت چلتی ہے، تو ثقہ راوی کی روایت کو ہم لازمی طور پر صحیح نہیں کہہ سکتے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ بسا اوقات ثقہ راوی کی بھی روایت کو ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اوثق کے مقابلے کے اندر جس وقت آ جاتی ہے تو وہ اس کی روایت ثقہ کی روایت وہ شاذ بن جاتی ہے، اور شاذ بننے کی صورت کے اندر اس روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بلکہ ان سے جو زیادہ ثقہ راوی ہوتے ہیں ان کی روایت کو لے لیا جاتا ہے۔ تو اب متواتر کے ساتھ جو روایات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قراتیں چلتی ہیں تو ان کے اندر معوذتین یہ قرآن کا حصہ ہے، اور جب ایک طرف متواتر ہو اور دوسری طرف شاذ روایت ہو تو متواتر کے اوپر عمل کیا جائے گا، شاذ کے اوپر عمل نہ کیا جائے گا۔
پھر اس لحاظ سے یہ مختلف انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے جوابات دیے جو تفصیل کو اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ تفصیل کے اندر میں نہیں جا رہا۔ تو پھر اس کے بعد آگے جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ خلافت صدیقی میں جمع قرآن کی روایت پر مستشرقین کا ایک اعتراض ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو جمع کرنے کا جو کارنامہ انجام دیا گیا، تو اس پر مستشرقین کا یہ اعتراض ہے کہ یہ سرکاری طور پر جمع نہ کیا گیا تھا، جبکہ یہ بھی ایک بھونڈا سا اعتراض ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت کر کے سرکاری سطح کے اوپر اسے جمع کرنے کا اہتمام فرمایا تھا، اور اسی کے مطابق یہ آگے امت تک چلا، اور یہ قرآن مجید پھر حضرت عمر تک آیا، حضرت عمر سے ان کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس آیا، وہاں اسی کو پھر حضرت عثمان نے منگوا کر اس سے باقی نقول تحریر کروائی تھی۔ تو یہ ان کا مستشرقین کا اعتراض تھا۔ تو اس کے علاوہ ہٹ کر ان کے اعتراضات کے اندر ایک اور اعتراض بھی بنتا ہے کہ خلافت صدیقی تک پورا قرآن لکھا نہیں گیا تھا، یہ ان کا نواں اعتراض ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک پورا قرآن نہ لکھے جانے کی وجہ کہ ایک کتابی شکل کے اندر کہ حضور کا زمانہ تھا، اور ان کے زمانے کے اندر آیات کا نزول بھی چل رہا تھا، پھر بعض آیات منسوخ بھی قرار دی جا رہی تھی، اس لیے اسے ایک کتابی شکل کے اندر نہ لایا گیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر پھر اسے کتابی شکل کے اندر لایا گیا تھا۔ تو اس کے علاوہ پھر ان کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض کہ مختلف قراتیں کس طرح وجود میں آئیں، یہ انہوں نے 10واں شبہ کا اظہار کیا مستشرقین نے۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحیفہ تیار فرمایا تھا اس کے اندر حرکات اور نقطے یہ چیزیں موجود نہ تھیں، جس انداز کے اندر اسے پڑھنا چاہا تو وہ ایک نئی قرات بن گئی، جبکہ یہ بات بالکل بے جا ہے، کیونکہ جو مشہور قراتیں ہیں اور قراتوں کے حوالے سے کہ جو جائز قراتیں ہیں اس کے لیے باقاعدہ اصول مقرر کیے گئے، جو ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے قرات ہوگی تو وہ قرات قابل قبول تصور کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی بھی قرات قابل قبول نہ ہوگی۔ تو اس لیے یہ بالکل بے جاسا ایک اعتراض ان کا بنتا ہے۔ پھر ایک اعتراض ان کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی شاذ قراتیں اور ان کی حقیقت، تو یہ ان کا 11واں اعتراض ہے کہ بعض قراتیں جو شاذ ہوگی تو جنہیں چھوڑ دیا گیا، تو اسے بنیاد بنا کر بھی مستشرقین نے اعتراض کیا کہ مستشرقین نے قرآن کریم کی شاذ قراتوں کو بنیاد بنا کر غلط مفروضات کا ایک قلعہ تعمیر کر لیا، اور رائی کا پہاڑ اور سولی کا بالا بنانے کی کوشش کی۔ خاص طور پر گولڈ ظہیر اور آرتھر جیفرے نے ان قراتوں کی بہت سی مثالیں پیش کر کے ان سے منمانے نتائج نکالے، لیکن بات یہ ہے کہ پوری امت، جیسا کہ ہم پیچھے عرض کر چکے کہ پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی صرف وہ قراتیں معتبر ہیں جن میں 3 شرائط پائی جائیں گی، ان کے علاوہ باقی کوئی بھی قرات قابل اعتبار نہ ہوگی۔ کون سی قراتیں قابل اعتبار ہوں گی؟ تو ان میں سے نمبر 1 وہ قرات جو عثمانی مصاحف کے رسم الخط میں سما سکتی ہو، نمبر 2 عربی قواعد کے مطابق ہو، نمبر 3 حضور سے ان کا پڑھنا متواتر طریقے سے ثابت ہو، یا کم از کم علماء قرات میں مشہور اور معروف ہو۔ ان 3 اگر شرائط میں سے ایک شرط بھی اگر نہ پائی گئی تو اس صورت کے اندر وہ قابل قبول قرات تصور نہ کی جائے گی۔ اس لیے ان کے اعتراضات بالکل یہ بے جا سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے علاوہ جی ان کے اعتراضات، یہاں تک یہ ان کے اعتراضات تھے جو آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز کے اندر میں نے بیان کرنے کی کوشش کی تاکہ صحیح انداز کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ آپ حضرات کو سمجھ آ سکے۔ تو امید ہے کہ مختصر انداز کے اندر آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ آخر میں آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔